أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به السرور. اللہ کریم نے پچھلی آیت مبارکہ فرمایا احل لکم الطیبات، تواڈے واسطے ساریاں طیب پاکیزہ صاف ستھری چیزاں حلال کیتیاں گئیاں. انسان دی جڑی روحانی زندگی ہے یا روح انسانی ہے، اس دنیا دے وچ یہ بدن جڑا اس دا آلہ اس دے اعمال اور اس دے کردار دا اثر اور اس دا نتیجہ روح تے پوندا. اگر بدن پاکیزہ نہیں یا بدن دی غذا پاکیزہ اور حلال نہیں تو اس دا جڑا اس دی تاریکی اور اس دا جڑا برا اثر ہے وہ روح تے پوندا اور روح بیمار ہوندی ہے، روح تے نحوست ہوندی ہے، اس دا تعلق ذات باری نال کمزور ہو ویندا اور اگر یہ چیز مسلسل رہے تو انجام کفر ہوندا. سو اللہ کریم نے فرمایا کہ ساریاں پاکیزہ چیزاں تواڈے واسطے اور طیب چیزاں حلال کی، یعنی روح دی بالیدگی واسطے بدن نو پاک رکھنا، غذا نو حلال رکھنا یہ بھی ضروری ہے. چنانچہ اہل کتاب دا ذبیحہ حلال کیتا بشرطے کہ اللہ دے نام تے ذبح کرن، جڑا اج کل وہ چھوڑ چکے ہیں. اور ساڈا جڑا ذبیحہ انہاں واسطے حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتاں اور پاک دامن اہل کتاب عورتاں مومن مرداں واسطے حلال ہیں. لیکن اسے دو شرطاں، ایک تو وہ پاک دامن اور محسنات ہوں اور دوسرا اہل کتاب ہوں. جڑیاں اج کل دے اہل کتاب ہے دو شرطاں مفقود ہیں. ایک تو انہاں لوکاں کردار دی کوئی گل رہی ہے ہی نہیں، پاک دامنی والا کوئی سوال نہیں رہا، اور دوسرا اج کل وہ اہل کتاب نہیں رہے بلکہ وہ پہلے تو مشرک ہوئے تے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا منیا. تو اج کل دے عیسائی جڑے نے تو اللہ نو بھول ہی چکے. اگے تو وہ کوئی گل ہوئے اللہ دا نام لیندے، ہن وہ اللہ دا نام ہی نہیں لیندے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ منیا. اگے تا دے او گاڈ انہاں دے نو جیسس، ہن مطلب اس تو بھی اگے ٹر گئے. اور دوسری گل ہے اکثریت اس تو بھی بے دین ہو گئی، اکثر ملحد ہو گئے. ٹوٹل کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے، عقائد دے اعتبار نہ ہوں تقریباً ملحد ہو چکے ہیں. فرمایا اذا آتیتمون اجورہن محسنین غیر مسافحین، کسی بھی عورت دے حلال ہونے واسطے دو شرطان. ایک تو یہ بے اللہ دے نام تے جس ویلے نکاح کر دے تو اس دا مار مقرر کرو. مار اجرت نہیں ہوندی، مار اے نہیں بھئی تساں کسی خاتون تھوڑی دیر واسطے استعمال کیتا تساں مزدوری دیو. مار دا جڑا ہے بنیادی تصور یہ ہے کہ ایک عورت دوسرے گھر چو کسی دوسرے گھر جاندی ہے
تو اس گھر مہمان ہو کے نہ جائے بلکہ مالک ہو کے جائے، اس گھر دی ملکیت دے وچوں کوئی نہ کچھ ہے اس دی ملکیت بھی دتی جائے۔ سو انہوں نے جس لئے مار دے دیں دیو۔ اور دوسری بنیادی شرط محسنین غیر مسافحین، یعنی عمر گزارنے واسطے شادی کرنی چاہیے دی، محض شہوترانی واسطے نہیں کہ ایک دن دا نکاح یا ایک گھنٹے دا نکاح یا ایک دفعہ ملنے دا نکاح، یہ جائز نہیں، بلکہ ہر نکاح دی بنیادی شرط ہے کہ وہ عمر بسر کرنے واسطے ہوئے، محسنین ہوئے، اور نہیں وہ بدکاری کرنے والی ہو، نہ اس واسطے انہوں نے پھسایا جائے کہ عورتوں نے پھسا رکھو اگے بدکارن، یا کوئی انہوں نے نکاح دینا تو انہوں نے کہا انہوں کو بدکاری کرے، چونکہ قدیم تہذیب یہ رواج بھی ہے یا زیادہ شادیاں کر لیں دے پھر عورتوں کو بدکاری کرا کے پیسہ کمائیں دے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جس نے اللہ دی گل دا انکار کیتا، ایمان تو انکار کیتا، ایمان کے ہے؟ ایمان دی بنیاد تے اللہ کریم نو مننا، اقرار کرنا اللہ دی توحید دا، حضور دی رسالت دا، انبیاء دی صداقت دا، کتاب اللہ دا، آخرت دا، لیکن حقیقت ایمان یہ ہے کہ انہاں دے احکام الہی تے عمل کیتا جائے، یعنی عملاً بھی من کے دسیا جائے، صرف زبانی اقرار نہ ہوئے۔ اور اگر عملاً انکار کرن لگ پوے یا زبانی بھی جڑا کفر مبتلا ہو گیا تو گناہ بھی جڑا ایک قدم ہوندا کفر دی طرف، اگر گناہ کردہ کردہ کفر جا پیا تو اس جڑیاں کو اگے نیکیاں کر چکا ہے، جس لئے مرتد ہوندا تو وہ ساری نیکیاں بھی ضائع ہو گئی ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یوم حشر وہ اس کو پتہ لگ سی کہ وہ اپنا کتنا نقصان کر چکا، بہت بڑے خسارے چوئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ بدن دی غذا دی پاکیزگی دسی، تعلقات دی پاکیزگی دسی کہ جنسی تعلق جڑا اسے بھی طہارت اور پاکیزگی اور اللہ دی رضامندی دا خیال رکھا جائے، حقوق ایک دوسرے دے، مرد دے، خواتین دے جڑے حقوق العباد ہے انہاں دا خیال رکھا جائے، یعنی ہر طرح دے نال اسے ایک پاکیزہ اور عادلانہ طریقہ اختیار کیتا جائے، کیونکہ قرب الہی واسطے طہارت اور پاکیزگی شرط ہے۔ اگر بدن بھی نجاست ہے تو بالکل مثال ایسی ہے جیسے اللہ کریم نے تو تانوں ایک آئینہ عطا کیتا، دل بھی ایک آئینہ، بدن بھی ایک آئینہ، لیکن اگر تسی دل تے برے خیالات دی گرد چاڑ لیندے ہو، بدن تے برے اعمال دا چکر تھپ لیندے ہو، تو پھر آئینے تے جس طرح چکر تھپ دیتا جائے تو انہوں سورج دے سامنے کرتے رہو، کیا فرق پائے گا؟ دل تو جڑا ہے گرد ہٹان واسطے بدن دی طہارت بھی ضروری ہے کہ بدن نو پاک رکھیا جائے اور پھر اللہ دی عبادت کیتی جائے، عبادت واسطے بھی طہارت ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے۔ وضو بجائے خود فرض نہیں، وضو بجائے خود ایک نفلی عبادت ہے، ہر وقت وضو لانا بڑی عبادت ہے اور وضو رکھنا بڑی عبادت ہے، لیکن فرض نہیں۔ نماز فرض ہے، جس لئے نماز فرض ہوندی تو اس دے سارے لوازمات بھی وہ فرض ہو ویندے، پھر وضو بھی فرض ہو ویندا، کپڑے دا پاک ہونا فرض ہو ویندا، قبلے دی سمت تلاش کرنا فرض ہو ویندا، اسی طرح بدن دا لباس دا پاک ہونا، وضو ہونا، یہ ساری جڑیاں ضروریات نماز دیاں، یہ پھر نماز دی وجہ تو پھر یہ بھی فرض ہو ویندیاں، بجائے خود وضو فرض نہیں۔ لیکن جس لئے نماز دا وقت تو یہ نماز روحانی پاکیزگی واسطے ہے، وضو غسل جسمانی پاکیزگی واسطے ہے، حلال کھونا طیب گوشت اور پاکیزہ وجود بننے واسطے ہے۔ تو ان ساریاں چیزوں پاک صاف رکھو تاکہ اللہ دی تجلیات تواڈے دل اور تواڈے وجود قبول کرن۔ تو نماز واسطے کھڑے ہوندے ہو تو پہلے فغسلوا وجوہکم، منہ نو دھوئو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور کونیاں تک بازو ہاتھ دھوئو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر دا مسح کرو یعنی گلے ہاتھ سر تے پھیر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنیاں تک پیر دھوئو۔ یہ 4 وضو دے فرائض ہیں۔ اس تو علاوہ پھر سنن مستحبات
وہ باقی اعمال جڑے ان کنتم جنبن فطہروا، اور اگر تسی تواڈے تے غسل واجب ہے تو پھر غسل کرو، پہلے پاک ہو لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، غسل واجب ہے تو تسی مریض ہو، بیمار ہو، یا سفر چو پانی کا انتظام نہیں ہو سکتا، غسل واسطے کوئی جگہ میسر نہیں، یا کوئی خطرہ کسی قسم دا، یا پانی دی وجہ تو بیمار ہو تو پانی نہ بیماری ودنے دا خطرہ، اور اس حالت جا احدکم من الغائط، کوئی بندہ رفع حاجت کر کے آیا تواڈے چو، او لامستم النساء، یا کوئی بی بی نہ کسی نے مل لیا، تو فلم تجدوا ماء، اور پانی میسر نہیں، یا پانی میسر ہے تو کسی بیماری دی وجہ تو استعمال نہیں کر سکتا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تیمم کر لو جڑا پاک اور صاف کر دے گا، صعیداً طیبہ، بالکل پاک اور صاف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل نال یا وضو نال جلد پاک ہوندی، تیمم دے نال ہڈیاں اور ہڈیاں دے اندر دا گودا بھی پاک ہوگا، اور یہ خاص عنایت ہے اس امت تے کہ اللہ کریم نے، وہ پہلے گزر چکا تیمم دا طریقہ بھی اور تیمم کس طرح کیتا ہوا، تو تیمم کر لو، اور تیمم دے دو ہیں، وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اسنا دو ضرب ہوندے جڑے ایک دفعہ ہاتھ لا کے مٹی تے منہ تے پھیر لو، اور ایک دفعہ ہاتھ لا کے اس طرح بازواں تے پھیر لو، تو سارا ہی تیمم پورا وجود اس دے نال پاک صاف ہو گیا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، اللہ کریم سانو تکلیف نہیں دینا چاہتا، یعنی اے آکام وضو دے، غسل دے، نکاح دے، پاک رہنے دے، حلال کھانے دے، یہ اللہ سواڈے تے کوئی مصیبت نہیں بنا دیتی، یا تانوں تکلیف نہیں دینا چاہتا، بلکہ اللہ پاک یہ چاہتا لیطہرکم، کہ تانوں پاک صاف رکھے، اور تو ساڈا جسم، تہاڈا ضمیر، تہاڈا دل، تہاڈا وجود، ہر شے پاک ہوئے گی، دل پاک ہوئے گا عقیدے نال، ایمان نال، نیک اعمال دی بنیاد ہے کہ خود بدن پاک ہوئے تو اگر نیکی کرے، حلال کھائے تو اگر نیکی کرے، نیک سوچ اسے پیدا ہے۔ سو یہ ساری ہر شے اللہ پاک نے اکٹھی بیان کیتی ہے کہ تواڈے واسطے پاکیزہ چیزاں کھاؤنیاں حلال کیتیاں، تواڈے واسطے باعصمت اور باحیا عورتاں دے نال نکاح حلال کیتا، پھر نکاح دیاں شرائط دسیاں کہ انہاں دا مہر متعین کرو، اور انہاں نو عمر نو گزارنے واسطے معاہدہ کرو، عیاشی واسطے یا شہوت رانی واسطے نہ کرو، اور پھر یہ بھی دسیا کہ یہ گناہ یا غلاظت جڑی ہے یہ رفتہ رفتہ کفر دی طرف لے گئے، اگر کوئی کفر اچ پہ گیا تو اس تو پہلے وہ کوئی نیکیاں کر بھی چکا تو وہ بھی اس دیاں برباد ہو جان گیا، اور آخرت جنہوں پتہ لگا کہ بڑا خسارہ ہویا۔ پھر جس ویلے اللہ دی عبادت کر دے ہو، اللہ دے حضور کھڑے ہوندے ہو، تو پھر اس ویلے وجود پاک ہونا چاہیے، اگر وجود پاک ہے تو پھر غسل تازہ کرو، اور اپنا منہ دھوئو، ٹخنا گٹیاں تک، کونیاں تک بازو دھوئو، اور سردہ مسا کرو، ٹخنے تک پیر دھوئو، یہ 4 فرائض نے وضو دے۔ اور اگر تسی پاک نہیں تو پھر پہلے پاک ہو لو، اور اگر کسی تے غسل واجب ہے غسل کردہ تو پہلی گل تو غسل بھی 3 دفعہ غرغرہ کرنا اور نک پانی پاؤنا، جڑا یہ بنیادی ضرورت شرائطاً غسل دے فرائض 2، تو اگر یہ غسل بھی کر لینا تو اس دا وضو بھی نال ہو ویندا، تو آخر پیر دھو لے، یا اگر پاک جگہ تے کھڑو کے نہاتا تو پھر وہ نال وضو بھی ہو ویندا۔ اگر غسل کرن لگیا پہلے وضو کر کے غسل کیتا جائے تو بہت بابرکت ہے، یہ مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک کی۔ لیکن اگر کوئی وضو کر کے وضو نہیں کرتا لیکن غرغرہ کر کے 3 دفعہ ناک پانی پا کے غسل کر لینا تو اس کا وضو بھی نال ہو ویندا۔ تو اگر تہاڈے تے غسل واجب ہے فطہروا تو پھر نہ لو، نہ غسل بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ دے حضور کھڑا ہونے واسطے وجود نو پاک کرنا ضروری ہے۔
اور اس وجود دی غذا بھی اگے پاک ہوے، اس دے جڑا غسل واجب ہے وہ تعلقات بھی میاں بیوی والے ہون، پاکیزہ ہون۔ تے پھر اگر تسی بیمار ہو یا سفر یا کوئی ایسی وجہ کہ غسل نہیں کر سکتے، یا کوئی رفع حاجت کر کے آیا یا کوئی بیوی دے نال جمع ہویا اس تے غسل واجب ہو گیا، تو پھر تیمم کر لو، اس نال بھی وہ پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ اور فرمایا یہ سارا جڑا حلال غذا تو لے کے تعلقات دی پاکیزگی اور عبادات واسطے بدن دی پاکیزگی تے وضو، یہ سارا اللہ کریم تانوں اوکھا کرنے واسطے نہیں بنایا، اس واسطے نہیں کہ سواڈے تے کوئی مصیبت لا دیتی، بلکہ اللہ یہ چاہتا کہ یرید لیطہرکم، اللہ چاہتا کہ تانوں پاک کرے، پاک صاف رہو، تہاڈا گوشت پاک بنے، تہاڈا ضمیر پاک ہوئے، تہاڈا ایمان و یقین پاک ہوئے، تہاڈا دل پاک ہوئے، تہاڈا وجود پاک ہوئے، تسی باوضو بھی ہوو، اور اس دا حاصل ہے اسی لیتم نعمتہ علیکم، تاکہ اس سواڈے تے اپنیاں نعمتاں تمام کر دے، بہت مہربانیاں کرے سواڈے تے، اپنا قرب عطا کرے، اپنی تجلیات عطا کرے، اپنی رضا عطا کرے، اور سواڈے تے اپنا کرم کیتی رکھے۔ اس سارے دے واسطے شرط یہ ہے کہ سواڈے استعداد قبولیت دی بھی ہوئے، جیڑی عقیدے، عمل اور بدن دی ظاہری طہارت نہ مشروط ہے۔ اگر بدن نجس ہوئے گا تو عبادت نہیں ہو سکے گی، اللہ دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، اور اگر بدن بنے ہوئے نجس نہ آلے تو پھر اور مصیبت بن جائے گی، اور اگر عقیدہ خراب ہے اور دل نجس ہو گیا تو پھر مصیبت بن جائے گی۔ تو اللہ کریم نے غذا، تعلقات باہمی اور وجود دی پاک، اس ساریاں شرطاں تہاڈی تربیت فرمائیے کہ تسی پاک صاف ستھرے ہو، تاکہ تہاڈا وجود، تہاڈا ضمیر، تہاڈا دل، تہاڈی روح ہر شے انوارات و تجلیات باری نو جذب کرے، اور اللہ تہاڈے تے اپنی نعمتاں تمام کر دے، جتنی مخلوق اس کو انعام لے سکتی وہ تہاڈے تے وہ انعام نازل کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تسی اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ، تسی انہاں بندیاں شامل ہو جاؤ جڑے اللہ دا شکر کر دینا۔ سو اللہ دا شکر کرنے دا طریقہ کیا ہے؟ بڑی آسانی نال آکھ دیتا ہے جی بھئی یہ نہیں سمجھ آؤندی جی بھی شکر کرنے دا کیا طریقہ۔ اللہ کریم نے شکر کرنے دا طریقہ دس دیتا کہ سارے تعلقات پاکیزہ اور حلال رکھو، اے شکر کرنے دا طریقہ۔ غذا جڑی ہے پا حلال ہوئے، پاکیزہ ہوئے، تعلقات جڑے او پاکیزہ ہون، حلال ہون، اور عبادات استقامت ہوئے، بدن پاک ہوئے، اور بدن پاک نہیں تو انہوں پاک کرو، اور پھر پاک کرنے دو بعد عبادت دے ویلے وضو کرو، اور اللہ پاک دی خشوع و خضوع نہ عبادت کرو۔ اگر اے سارا نظام کرو گے تو تسی اللہ دے شکر کرنے والے بندے بن جاؤ گے۔ یعنی شکر کرنے دا طریقہ یہ ہے کہ عقیدے تو لے کے عبادات تک اور معاملات تک اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کیتی جائے، یہ ہے طریقہ شکر کرنے دا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ وَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور یاد رکھو اللہ نے جڑیاں نعمتاں تہاڈے تے کیتیاں، جڑے احسان کیتے، اور جڑا تساں رب نال وعدہ کیتا، یہ بھی یاد رکھو۔ عظمت الہی نو یاد رکھو کہ وہ تہاڈا خالق ہے، اس نے معبود جو تانوں معبود کیتا، پھر اس نے تانوں مخلوق جو سرفراز کر کے انسان بنایا اور انسانی شعور عطا کیتا، انسانی سمجھ عطا کیتی، ساری جتنی زیرو مخلوق کے سبنوں اس نے عقل تے دیتی ہے، لیکن انہاں دی عقل اپنی زندگی اور اپنے سروائیول تک کم کر دیے کہ غذا کس طرح لینی، بچے کتنے پیدا کرنے، وقت کس طرح گزارنا، تو اس تو بعد وہ مر ویندے۔
انسان نو ایک خاص شعور عطا کیتا جیڑا یہ عظمت باری دا ادراک کر سکدا، اللہ دی توحید، اس دی ذات، اس دی صفات، اور انہاں نو جاننے تو بعد اس دے قرب دی تلاش وچ لگ ویندا اور اس دا قرب تلاش کردا۔ اور اللہ کریم نے تواڈے تے کتنا بڑا احسان فرمایا، تو تانوں پتھر بھی بنا سکدا ہے، ایک جنگلی جانور بھی بنا سکدا ہے، ایک جانور گھریلو خانگی بھی بنا سکدا ہے۔ اس نے تانوں انسانی وجود دیتا، انسانی روح، عالم امر دی روح تواڈے چ پائیے، اور تواڈے چ او عظیم شعور عطا کیتا کہ تسی عظمت باری تو آگاہ ہو سکو۔ ہن اتنے عظیم احسان نو تسی وقتی لذات اور شہوات دے پیچھے اور معمولی دولت یا اقتدار دے پیچھے ضائع کر دے ہوتے کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اس دی قیمت پھر تو انہوں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ اتنی گراں مایا چیز ہے کہ یہ معمولی چیزیں تے نہیں بیچنی چاہیے دی۔ اور پھر تسی جس ویلے اللہ دے نال کلمہ پڑھیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا، تسی وعدہ بھی کیتا، اور وہ تسی آکھیا قلتم سمعنا و اطعنا، جڑی گل اساں سنی اساں من بھی لئی، اطاعت دا اقرار بھی کر لیا۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ دا حیا قائم رکھو، جڑا اللہ نے وعدہ کیتا اس تے قائم رہو، عظمت الہی دا ادراک کرو، اور دیکھو کہ تہاڈی کی حیثیت ہے اور تسی کس عظیم ہستی دی نافرمانی کرنے دا پہ سوچ دے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور ایک گل یاد رکھو، اللہ دلاں دیاں گلاں، اندر دیاں گلاں اللہ جاندا۔ اللہ کریم ہر سوچ نو جاندا، ہر خیال تو واقف ہے، ہر اس جڑا چھوٹے تو چھوٹا کوئی خیال تواڈے دل تے گزر ویندا، اللہ کریم اس نو سندا پیا، ویکھدا پیا، اس نو پوری طرح جاندا، اور ہر باریک تو باریک چیز تہاڈے کردار تو واقف ہے، تہاڈے اعمال تو واقف ہے، تہاڈیاں سوچاں تو واقف ہے، تہاڈے دل دے خیالات تو واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، فرمایا ایمان دا مزہ تو تاں ہے کہ تسی اللہ دے واسطے بالکل دنیا تے سچائی دے علم بردار بن جاؤ، اور دیانت داری دے نال حقیقت دے گواہ بن جاؤ۔ اس واسطے جڑا اللہ دی توحید تے شہادت دیندہ جان دے دینا، اس میں شہید آ دین، یعنی وہ عظمت الہی دا گواہ ہوندا کہ رضا باری واسطے جان نثار کیتی جا سکتی، یہ اتنی قیمتی جنس ہے کہ اس دے مقابلے جان دی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جس لئے وہ اللہ دی راہ جان دے دینا تو اللہ نے اس نے یہ عظمت دیتی ہے کہ اس نے مردہ نہ آکھو، سوچو بھی نہیں، بلکہ اس نے موت نو بھی شکست دے دیتی اور ہمیشہ زندہ اللہ دے قریب۔ سو فرمایا تقاضا ایمان یہ ہے کہ تسی حلال کھاؤ اور تعلقات پاکیزہ رکھو، جسم پاکیزہ رکھو، اللہ دی عبادت کرو، اللہ دے انوارات و تجلیات نو دل سموت، ایک ایسا ایک اللہ دا بندہ بن جاؤ کہ روح زمین تے قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ دی رضا واسطے سچائی دے گواہ بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا، اور کسے دی دوستی یا دشمنی، کسے قوم دی دشمنی تو انہوں جھوٹ آکھنے تے یہ غلط بیانی تے مجبور نہ کرے کہ اگر میں شہادت دینا تو میرا جسنا ناراضگی یا دشمن اس نے فائدہ پہنچے تو میں سچی شہادت نہ دیں، بالکل نہیں۔ انصاف دوست دشمن مومن کافر سب واسطے برابر ہے، عدل سب اللہ دی ساری مخلوق نال عدل برابر ہے۔ اس واسطے دیانت داری نال جو واقعہ تسی ویکھیا تواڈے علم ہے جو اس دی حق دے نال شہادت دیو، دا فائدہ کس نو پہنچدا اس نو چھوڑ دیو، تسی اللہ دی رضا واسطے شہادت دینی ہے، اے دلو اور عدل کرو۔ عدل ضروری ہے بقائے انسانی واسطے، معاشرے دی بقا واسطے، معاشرے دے امن واسطے۔ اے دلو ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو، اس سے نال اللہ دا قرب بھی حاصل ہو سی، اور واتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ دے تعلق نو اس دا حیا کر دے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، ہر تواڈے عمل دی اللہ نو خبر ہے اور وہ جاندا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
اللہ